اور ایک روایت ملتی ہے ایک 1200 آدمیوں کے ایک آدمی کے نیچے 1,00,000 کا لشکر تھا. ایک آدمی کے نیچے کتنا لشکر تھا؟ 1,00,000 کا لشکر تھا. اتنی بڑی سلطنت کی مالکہ تھی ملکہ بلقیس. لیکن پھر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے نیچے تو 1200 آدمیوں کا لشکر جمع کر کے پھر ایک آدمی کے نیچے 1,00,000 کا لشکر لے کر وہ اپنے علاقے سے اپنے ملک سے نکلی. ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک میں داخل ہونے والی تھی، گرد و غبار حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہونے لگا. اس لیے کہ جب کوئی سواری فاسٹ جاتی ہے، تیز کے ساتھ جاتی ہے، تو اس کے ساتھ گرد و غبار ہوتی ہے. اتنے لوگوں کا لشکر 12 لاکھ لوگوں کا لشکر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کا وقت ہے تو ان کے چلنے کی آواز، ان کی آہٹ اور ان سے نکلنے والی دھول اور گرد و غبار کا منظر کیا ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے پاس بیٹھے ہوئے، کہا کہ یہ دھول کیسی، ہمارے دربار میں یہ دھول کیسی. فوراً جن نے خبر دی کہ حضور آپ کے دربار میں وہ لوگ آ رہے ہیں، ملکہ بلقیس اپنے لشکر کو لے کر آ رہی ہے. پھر کہا کہ وہ کتنی دور پر ہے. جن نے کہا آپ کے دربار سے ابھی 3 میل کی دوری پر ہے. کتنی جو ہے 3 میل کی دوری پر وہ ملکہ بلقیس کا لشکر اتنا بڑا تھا، ابھی محل میں نہیں آئی، گرد و غبار شروع. چنانچہ ابھی وہ محل میں آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، جنوں سے کہا، جناتوں سے کہا، لوگوں سے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے، کوئی ایسا جن ہے جو اس کا ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ تخت ہمارے دربار میں لے کر وہ تخت ہمارے دربار میں پیش کرے. ایک آدمی، ایک جن کہا، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان يرتد الیک قبل ان تقوم من مقامک. قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. عفریت نامی جن نے کہا، اے حضور، اے سلیمان علیہ السلام اے بادشاہ، آپ اگر ہمیں حکم دے، آپ اب بیٹھے ہیں، سلطنت میں بیٹھے ہیں، یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے آپ کی پارلیمنٹ ختم ہونے سے پہلے میں وہ ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں حاضر کروں. سمجھیے 1 گھنٹہ ہوگا آپ کا دربار ختم ہونے میں، 1 گھنٹے میں وہ تخت لے کر آؤں. آپ کو اٹھنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا اس تخت سے، اس مجلس سے، تو آدھے گھنٹے میں آپ اس عورت کا تخت آپ کے دربار میں لے کر آؤں. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بہت دیر ہو جائے، مجھے اتنا لیٹ نہیں چاہیے، مجھے اتنی تاخیر نہیں چاہیے، اس لیے کہ حکومت چل رہی تھی. پھر ایک چیز تھا، قال الذي عنده علم من الكتاب، اس جن کے پاس کتاب کا علم موجود تھا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کی خدمت میں اس کا تخت آپ اس طرف سے اس طرف نظر نہیں ہٹائیں گے، اس لمحے آپ کی خدمت میں پیش کروں. قبل ان آتی من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ اس طرف سے دیکھ کر اس طرف دیکھیں گے، اتنے وقت میں، اتنے فاصلے میں اس ملک میں رہنے والے تخت کو، تاج شاہی کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو اجازت دے دی. اس کا نام تھا آصف بن برقیہ. آصف بن برقیہ، علماء کہتے ہیں کہ آصف بن برقیہ اسم اعظم کے حافظ تھے. اسم اعظم مطلب یہ اللہ رب العزت کے مخصوص نام ہے، جو آدمی اس کا ورد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر ایسی طاقت پیدا کرتے ہیں کہ اس کے لیے دیوار کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے ریل اور اسی طرح اس کے لیے پلین اور اسی طرح اس کے ہیلی کاپٹر، اس کے لیے سواری کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ رب العزت اس کو اپنی طرف سے مدد فرماتے ہیں. چنانچہ یہ خاص شاگرد تھا، خاص اسٹوڈنٹ تھا جس کا حضرت سلیمان علیہ السلام فیض یافتہ تھا، ان کی صحبت میں رہا کرتا تھا.
ان کی صحبت کی وجہ سے یہ طاقت اللہ رب العزت نے آصف بن برقیہ کے دل کے اندر سما کر رکھی تھی۔ تو وہ وہی آدمی تھا، وہی جن تھا جس نے یہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ جیسے ہی یہ تخت پیش کیا، ابھی بلقیس ابھی اپنے محل حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں نہیں آئی ہے۔ یہ تخت پیش ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت کو تھوڑا اوپر نیچے کر دو۔ کیا کر دو؟ اوپر نیچے کر دو۔ جو سجاوٹ اس کے اندر ہے، اس سجاوٹ کو بدلا کر دوسری اور سجاوٹ پیدا کرو۔ دیکھیں گے کہ یہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں، دیکھیں گے اس کی عمل بندی کیا ہے، اپنے تخت کو پہچانتی کہ نہیں پہچانتی۔ چنانچہ جب داخل ہوئی اپنے محل، حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام استقبال میں پہنچے۔ جب کے سلام و کرام کرنے کے بعد، بات چیت علیہ السلام ہونے کے بعد، مختصر بات ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہمارے فلاں محل کے اندر داخل ہو جائیے، آپ تھوڑا آرام کر لیجیے، ہم بعد میں بات کریں۔ اس لیے کہ جب مہمان آتا ہے تو فوراً کام کی بات نہیں کرتے، فوراً اس کے آرام کی بات کرتے ہیں۔ سلام کرام کرنے کے بعد اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس کے کھانے پینے کا انتظام الگ محل میں کیے تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات القا کر دیے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے جناتوں کو حکم دے کر ایک کانچ کا محل بنائے، کانچ کا ایک محل بنائے، ایک کمرہ بنائے تھے کانچ کا۔ آج کانچ کا محل بنائے تو بڑی تعجب کے ساتھ دیکھتے ہیں لوگ۔ بہت پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کاریگری دکھا دیے، کانچ کے محلات بنا کر کے دکھا دیے۔ چنانچہ کانچ کا محل بنا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام رکھے۔ سامنے جو صحن تھا اس صحن پر کانچ کی ایسی کاریگری کیے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اس محل میں داخل ہونے کے لیے اس کے اوپر سے چل کر آنا پڑتا تھا۔ ملکہ بلقیس وہاں پر تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام وہیں پر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے آرام کرنے کی جگہ، آپ کا کھانے پینے کی جگہ فلاں محل کے دروازے پر موجود ہے، آپ کو وہاں جانا ہے۔ قیل لها ادخل الشر فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس قول پر کہ آپ کو اس محل میں جانا ہے، یا بولنے والے نے کہا کہ آپ کو اس محل میں جانا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر، فلاں آدمی کی بات سن کر وہ عورت دیکھی کہ سامنے پانی نظر آ، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، وہ کانچ کی ایسی کاریگری تھی کہ وہ عورت سمجھ رہی تھی، بلقیس سمجھ رہی تھی گویا کہ یہ پانی کی ایک لہر ہے، پانی کا ایک فوارہ ہے۔ حسبته لجة، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ پانی کی ایک لہر ہے، اب مجھے پانی کی لہر سے بچنا ہے، اپنے کپڑوں کو سمیٹنا پڑے گا، اپنی پینچوں کو اٹھانا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے جو ہے پانی کی لہر سمجھ کر جو ہے اپنے پینچے سمیٹنا چاہیے، اپنے دوپٹے کو سمیٹنا چاہیے اور اپنے پینچوں کو اٹھانا چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی کی لہر نہیں ہے، یہ ہماری کاریگری ہے، یہ کانچ کا ہم نے آپ کے استقبال میں فرش بنایا ہے، آپ اس پر چل کر جائیں۔ ہم نے آپ کے استقبال میں یہ ایسا کانچ کا فرش بنایا ہے، آپ اس پر چل کر جائیے۔ وہ شرمندہ ہو گئی، جو کہ ملک کی بادشاہ تھی، کانچ میں اور پانی میں فرق محسوس نہیں کر سکی، کانچ میں اور پانی میں فرق محسوس نہیں کر سکی۔ تو اسی وقت اس کی زبان سے یہ نکلا، قالت ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں اپنے آپ پر بہت ظلم کر چکی ہوں۔ ربی انی ظلمت نفسی واسلمت، میں ایمان لاتی ہوں، میں تسلیم کرتی ہوں، مع سلیمان، سلیمان کے ساتھ، باللہ، جو سلیمان اس رب کو مانتا ہے، باللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، کوئی آدمی مال کے ساتھ آتا ہے تو مال کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے، کوئی آدمی تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ آتا ہے اسی انداز میں اس کو جواب دیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کا طریقہ ہے، یہ قرآن اور حدیث کا طریقہ ہے۔ ہر جگہ معاف کرنا صحیح ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر معاف کرنا ہے، کہاں پر سزا دینا ہے، اور کہاں پر عاجزی اختیار کرنا ہے، کہاں پر تواضع اختیار کرنا ہے، کہاں پر زبان بند رکھنا ہے، کہاں پر زبان
دیا ملکہ بلقیس کے لانے میں اور اس کے گھمنڈ کو توڑنے میں اور اس کے مال و متاع کو یہ بتانے میں کہ ہمارے پاس تمہارے سے زیادہ اور تمہاری عقل کے سامنے ہماری عقل کے سامنے تمہاری عقل بہت چھوٹی ہے. یہ تمام چیزیں اس کو سمجھا دی، بول کر نہیں سمجھائی بلکہ کر کے دکھا، مال کے ذریعے سے کر کے دکھا. چنانچہ وہ محل میں داخل ہوئی، اس کے بعد بات چیت ہوئی، اس لیے کہ سب سے پہلے مسلمان ہو گئی تھی. اس کے بعد علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح بھی فرمایا اور اس کو اپنے گاؤں بھیج دیا، ملک سبا بھیج دیا. کہا کہ وہاں رہ کر اللہ کی اطاعت کرنا اور پورے لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا اور پوری سلطنت کو جو سورج کی پوجا کرتی تھی سورج کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. اور اس کے بعد ان کو حکم دیا کہ میں آپ کے پاس آتا رہوں گا. مہینے میں ایک ہفتہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کے پاس ملک سبا جایا کرتے تھے، پھر اپنے کام پر واپس آ جایا کرتے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اسلام کو قبول کر لیا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے نکاح نہیں کروایا. دو باتیں بھی ملتی ہیں، لیکن ہمیں اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نکاح کریں یا نہیں کریں. لیکن ہمیں جو لینے کی باتیں ہیں، ہمیں جو سیکھنے کی باتیں ہیں، جو پیغامات اس کے اندر ہے، بہت سارے پیغامات اس کے اندر ہے، لیکن وقت ہمارا کافی لمبا ہو گیا ہے اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں. سورہ نمل کے 4 مقاصد ہیں، اس سورہ کے 4 مقصد ہیں. یہ سورہ اتارنے کے 4 مقصد ہیں. ایک ہے قرآن مجید کی صداقت، اللہ کا جو کلام ہے یہ سچ پر مبنی ہے. دوسرا پیغمبر کا اعزاز، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اعزاز دکھانا ہے، ان کی حکومت لوگوں کو بتانا ہے. اس کے اندر یہ بتایا گیا اور ان کے مال و متاع بھی بتائے گئے، تمام چیزیں اس کے اندر ہے. اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا جو مکالمہ ہے، ان کی جو تحریری شکل ہے، تمام چیزیں اس کے اندر بتائی گئی. اور اسی طرح اس سورت کے اندر اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی وحدانیت کا اثبات ہے، یعنی اللہ تمام چیزوں کے خالق و مالک ہے. اتنی بڑی حکومت دینے کے باوجود بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے موت دیا ہے. ملکہ سبا کو اتنی بڑی حکومت دینے کے بعد بھی ہم نے ان کو موت دیا ہے، صرف اللہ باقی رہنے والے ہیں. اور اسی طرح اس صورت کے اندر شرک کی نفی ہے. شرک یعنی چاند کی پوجا نہیں کر سکتے، سورج کی پوجا نہیں کر سکتے، یہ بات بھی اس واقعے کے اندر اس صورت کے اندر بتائی گئی ہے. چاہے وہ شرک اعتقادی ہو چاہے شرک فعلی ہو. شرک اعتقادی کس کو بولتی، شرک فعلی کس کو بولتی. شرک اعتقادی یہ ہے کہ آدمی مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے، اس کو اعتقادی شرک کہتے ہیں. ایک آدمی ہے مسلمان تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی ایسا فعل ہے، کوئی ایسا کام پایا جا رہا ہے جو مشرکانہ ہے، تو اس کو شرک فعلی کہتے ہیں. جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں بارہا اپنی مسجد میں کہ شرک فعلی کسے کہتے ہیں. شرک فعلی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں جب بھی گنیش کی تہوار آتی ہے، برادران وطن کی تہوار آتی ہے، تو اس کے اندر 70% جو نوجوان شریک ہوتے ہیں وہ مسلمان کون ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں. اگر میں قسم کھا کر بھی کہہ دوں تو شاید غلط نہیں ہو سکتا. اب تو فیشن ہو گیا ہے، عورتیں برقع ڈال کر نکل رہی ہے دیکھنے کے لیے، عورتیں برقع پہن کر نکل رہی ہے دیکھنے کے لیے، ناچ گانے کے لیے، گانے کے لیے. یہ شرک فعلی ہے، یہ شرک فعلی ہے. علماء نے لکھا ہے اگر ایسے تہواروں میں کوئی آدمی شریک ہوتا ہے تو میرے عزیز دوستوں وہ اسلام سے محروم بھی ہو سکتا ہے، اسلام سے محروم بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ شرک اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے. پارے نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ہم جسے چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے، شرک کو معاف نہیں کرتے. الغرض میرے عزیز دوستوں بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں آ گئی ہے. اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آئندہ رمضان مبارک میں اس کے اندر اور جو باتیں ہیں آپ کی خدمت میں رہیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمان اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ.